بیان کیا جاتا ہے ایران کے ایک مشہور بادشاہ عمر دلیس کا ایک غلام موقع پا کر بھاگ گیا، لیکن لوگوں کو فوراً ہی معلوم ہو گیا اور وہ اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ بادشاہ کا ایک وزیر کسی وجہ سے اس غلام سے بہت ناراض تھا۔ غلام کے بھاگنے اور گرفتار ہو کے آنے کا حال معلوم ہوا تو اس وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا کہ اس گستاخ غلام کو فوراً قتل کرا دینا چاہیے۔ اگر اسے سخت سزا نہ دی گئی تو اور غلاموں کا حوصلہ بڑھے گا اور وہ بھی بھاگنا شروع کر دیں گے۔ غلام نے وزیر کی یہ بات سنی تو سمجھ گیا کہ یہ ظالم اپنی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرانا چاہتا ہے۔ اس نے بہت ادب سے کہا کہ یہ غلام حضور بادشاہ سلامت کا نمک خوار ہے۔ بے شک مجھ سے ایک گناہ ہوا ہے، لیکن میرے دل سے حضور کی خیر خواہی اور محبت کم نہیں ہوئی، اور محبت اور خیر خواہی کی وجہ سے یہ عرض کرنے پر مجبور ہوں کہ مجھے قتل کرا کے حضور میرا ناحق خون اپنی گردن پر نہ لے۔ ایسا نہ ہو جب قیامت کے دن میرے قتل کے بارے میں پوچھا جائے تو حضور جواب ہی نہ دے سکیں۔ اگر مجھے قتل کرانا ہی چاہتے ہیں تو پہلے اس کا جواز پیدا کر لیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، یہ جواز کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ غلام فوراً بولا، حضور اجازت دیں تو میں اس وزیر کو قتل کر دوں، پھر اس جرم میں آپ مجھے قتل کر دیں۔ غلام کی یہ بات سن کر بادشاہ کو ہنسی آ گئی۔ اس نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا، بتا اب تیرا کیا مشورہ ہے؟ وزیر خوف سے کانپتے ہوئے بولا، حضور اس فتنے کو اپنے بزرگوں کے صدقے آزاد ہی کر دیں تو اچھا ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ سچ مچ مجھے کسی آفت میں پھنسا دے۔ قصور میرا ہے کہ میں نے عقل مندوں کی یہ بات یاد نہ رکھی۔ گو حقیر آئے نظر پھر بھی حقیر اس کو نہ جان، اپنے دشمن کی طرف ہاتھ بڑھانے والے، تیرے دشمن کے نشانے پہ بھی تیرا سر ہے، خوب یہ بات سمجھ تیر چلانے والے۔ اس حقائق میں حضرت سعدی نے جرأت اور ہوشمندی کی برکات اور فوائد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور حاسدوں کو، دوسروں کا برا چاہنے والوں کو ان کے انجام سے ڈرایا ہے۔ غلام نے انتہائی خوف کی حالت میں بھی حواس بجا رکھے تو ایک بڑی مصیبت سر سے ٹل گئی، اور وزیر نے اس کا برا چاہا تو ایسا بلند مرتبہ رکھتے ہوئے بھی ذلیل ہو گیا۔ ناظرین، تو مجھے امید ہے کہ آپ نے اس واقعے کو انجوائے بھی کیا ہوگا اور اس سے کوئی سبق بھی سیکھا ہوگا۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ہر بچے، بڑے، جوان، مرد، عورت، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، اور وہ یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک جو ایپ بھی ان کا فیورٹ ہے اسے اسکرول کرنے میں ٹائم گزارتے ہیں، اور اصل میں جو انہیں چاہیے اپنے آباء و اجداد، اولیاء کرام، اپنی ہسٹری، اپنی ہر چیز سے وہ ناواقف ہیں۔ تو ہم نے ایک چھوٹا سا سلسلہ شروع کیا ہے کہ اس طرح واقعات کی صورت میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، ہمارے اسلامک جو ہیروز ہیں، ان کی ہسٹری میں سے کوئی نہ کوئی چیز اس طرح کے واقعات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ باقی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔